یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کا ہے کہ کوفے میں ایک شخص ایک پیالے میں دہی لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ظہر کا وقت تھا، وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا امام علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، دہی کے پیالے کو ایک طرف رکھا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ نماز کے بعد اپنے دہی کے پیالے کی طرف گیا تو دیکھا کہ دہی میں ایک نشان سا بنا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس پیالے میں سے دہی کھایا ہے۔ ابھی وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو ایک کتا نظر آیا جس کے منہ پر کچھ لگا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کا یہ تاثر لیا کہ شاید اسی کتے نے میرا دہی کھایا ہے اور اب یہ دہی نجس ہو گیا ہے اور پاک نہیں رہا۔ اس شخص نے دہی کا پیالہ اٹھایا اور پھینکنے لگا کہ اچانک امام علی علیہ السلام کی آواز آئی، اے شخص، یہ دہی پاک ہے، گھر لے جا اور کھا لے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، آپ مجھ سے پہلے سے مسجد میں موجود تھے، میں آپ کے بعد مسجد آیا اور آپ سے پہلے مسجد سے نکلا، آپ کو بھلا اس بات کا علم کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ دہی پاک ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس نے دہی پھینک دیا اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص ایک بکرے کو ذبح کر رہا تھا کہ اچانک اس نے لوگوں کا شور سنا۔ سب چلا رہے تھے کہ قتل ہو گیا۔ وہ شخص بھی اسی حالت میں خون سے بھیگی ہوئی چھری اپنے ہاتھ میں لیے دوڑا اور لوگوں کے پاس جا پہنچا کہ دریافت کر سکے کہ کس کا قتل ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ لوگوں کے پاس پہنچا تو لوگوں نے اس کے ہاتھ میں خون سے بھیگی ہوئی چھری دیکھ کر اسے ہی پکڑ لیا۔ بظاہر حلیے سے وہی قاتل معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی اور اس کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ اس شخص نے ان لوگوں کی مار سے بچنے کے لیے اقرار قتل کر لیا۔ بس اس کا اقرار کرنا تھا کہ وہ لوگ اس کو خلیفہ وقت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے تاکہ اس کو سزا سنائی جائے۔ جیسے ہی اس شخص کو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ وہ شخص اور پریشان ہو گیا اور امام علیہ السلام سے ان کی مسکراہٹ کی وجہ دریافت کی۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، میں نے اس دن تمہیں کہا تھا کہ دہی پاک ہے، گھر لے جاؤ اور کھا لو، مگر تم نے پھینک دیا۔ اگر اس دن تم میری بات پر شک نہ کرتے تو آج تم اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس شخص نے شرمندہ ہو کر کہا، یا علی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس گستاخی کے لیے معاف کر دیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جس طرح دہی پاک تھا اسی طرح تم بھی بے گناہ ہو، مگر صبر کرو، میرا بیٹا حسن ابھی آتا ہی ہوگا، وہ تمہارا فیصلہ سنائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ واقعہ نہ دیکھا نہ سنا، مگر پھر بھی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں درخت کے نیچے جا کر دیکھو، وہاں ایک ذبح بکرا ہے۔ یہ شخص اس بکرے کو ذبح کر رہا تھا اور اصل قاتل مقتول کا غلام ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اصل قاتل میں ہوں، اس شخص کو چھوڑ دیں اور مجھے سزا دیں، میں نے ہی اپنے آقا کا قتل کیا ہے، وہ بہت ظالم تھا۔ یہ سن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، تم دونوں آزاد ہو۔ امام حسن علیہ السلام کا فیصلہ سن کر لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور سب امام علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے تو دونوں کو آزاد کر دیا، جبکہ قاتل تو خود اقرار قتل کر چکا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسن، ان کو سمجھا دیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جس شخص نے ایک نفس کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بے شک اس غلام کا آقا ظالم تھا، مگر پھر بھی یہ شخص کسی نہ کسی سزا کا حقدار تھا۔ مگر قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا
اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس غلام نے دوسرے شخص کی جان بچائی جو کہ لوگوں کی مار کے خوف سے اقرار قتل بھی کر چکا تھا، مگر اگر یہ نہ آتا تو وہ شخص بے گناہ مارا جاتا، لیکن چونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہے تو میں دونوں کو آزاد کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فیصلے کی تائید فرمائی اور فرمایا، بے شک یہی انصاف ہے۔